ہو سکتا ہے اس سے مراد قدرت ہو، اور یہ بھی ہمارے نزدیک حق ہے۔ البتہ جہت و مکان کا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے۔ پوچھا یہ گیا تھا کیا جائز سمجھتے ہو باری تعالیٰ کے لیے جہت و مکان کا ثابت کرنا، جیسا کہ اس آیت میں یہ موجود ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا تم اللہ کے لیے یہ جہت جو قرآن میں موجود ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہوا، کیا اس کو ثابت کرتے ہو؟ کہتے ہیں البتہ جہت و مکان کا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے، اور یوں کہتے ہیں کہ وہ جہت و مکانیت اور جملہ علامات حدود سے منزہ و عاری ہے۔ یہ ہے اس سوال کا جواب۔ اب آئیے قرآن مجید کی آیات کی طرف کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی کہ ثم استویٰ علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے۔ کہیں فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ، کہ رحمان عرش پر مستوی ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، کیا تم اس ذات سے ڈرتے نہیں ہو جو آسمان میں ہے۔ کہیں فرمایا ام امنتم من فی السماء، کیا تم اس ذات سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ جو آسمانوں میں ہے۔ قرآن کی مختلف آیات جو ہیں اس بات پر شاہد ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور حدیث میں واضح ہے ایک لونڈی لائی گئی اور وہ صحابی اس لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اللہ کے نبی سے کہا امتحان لیجئے آیا یہ مومنہ ہے کہ نہیں تاکہ میں اس کو آزاد کر دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دو سوال کیے۔ پہلا سوال یہ تھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ جب آپ نے اس لونڈی سے پوچھا فاشارت الی السماء، لونڈی نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا آسمانوں۔ آپ نے اس سے دوسرا سوال پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ تو وہ کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے اس کو آزاد کر دو فإنها مؤمنۃ، یہ مومنہ۔ ایمان کی دلیل کیا ہوئی اور ایمان کے بارے میں سوال کیا ہوئے؟ دو سوال، ایک اللہ کے بارے میں اور خاص کر اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہے کہاں، این اللہ، اللہ کہاں ہے، وہ جہت اور مکان جس کا یہ انکار کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اسی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے۔ یہ کہتے ہیں ہم جہت کو بھی نہیں مانتے، مکان کو بھی نہیں مانتے، اللہ کہاں ہے۔ عام لوگوں کا تو یہی عقیدہ ہے اللہ ہر جگہ ہے، اور علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کہیں بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اللہ لامحدود ہے، اگر کہیں عرش پر ہے تو عرش تو محدود ہے اور اللہ لامحدود ہے۔ اگر کہیں آسمانوں میں ہے، آسمان پھر بھی محدود ہے، اللہ لامحدود ہے۔ کہیں دنیا میں ہے، دنیا بھی تو محدود ہوئی، اللہ لامحدود ہے۔ ایک لامحدود چیز محدود میں کیسے آ گئی؟ لہذا ان لوگوں نے اللہ کا ویسے ہی انکار کر دیا کہ ہم اللہ کے بارے میں یہ مانتے ہی نہیں کہ اللہ ہے، اللہ لامکان ہے، یہ ان کا عقیدہ ٹھہرا۔ تو حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی اس سے پوچھتے ہیں این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو یہ مکان اور جہت کے بارے میں اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں، اور لونڈی جس سے سوال ہوا وہ بھی جواب اسی کے بارے میں دیتی ہیں فی السماء، اللہ آسمانوں میں۔ ثابت ہوا قرآن اور حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں میں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جس امام کی یہ تقلید کرتے ہیں وہ امام اس کے بارے میں کیا رائے رکھتا ہے؟ یہی کتاب المہند علی المفند جو ہے جس میں وہ اپنے جوابوں کو درج کراتے ہیں، اس میں کہتے ہیں کہ ہم صرف مسائل میں امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں۔ ہم مسائل میں پہلے سوال کی توضیح میں وہ اس کا ذکر کرتے ہیں کہ ہم مسائل میں امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں، عقائد میں امام ابو حنیفہ کی بات نہیں مانتے۔ معنی کیا ہوا کہ نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے غلط تھے، اس لیے عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرتی۔ عقیدے میں امام ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرنی، بلکہ کس کی کرنی ہے؟ کہتے ہیں ہم تقلید کرتے ہیں ابو منصور ماتریدی کی یا ابو الحسن اشعری کی۔ عقیدے ان کے صحیح ہیں، نعوذ باللہ امام ابو حنیفہ کے غلط ہیں۔